السلام علیکم دوستو، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی میں زیادہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے لڑکی والوں کے گھر آئی ہوئی باراتیں واپس لوٹ جاتی ہے، شادیاں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یو پی کے ایک شہر میں دلہن نے ایک جہیز کے لالچی دولہے کو ایسا سبق سکھایا کہ دولہا بھی اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ دوستو، اگر آج کے اس ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ کی ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں، اور ان ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یو پی میں ایک فیصل نام کے لڑکے کی شادی تھی۔ اس کی بارات جب دلہن کے دروازے پر پہنچی تو دولہے والے بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگے اور کہنے لگے جب تک جہیز میں بلیٹ بائک نہیں ملے گی تب تک نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ کر دلہن کے گھر والے بیچارے نکاح کرنے کی منت کرنے لگے، لیکن دولہا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ بائک لینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اس کے بعد جب دلہن کے پاس اس کی خبر پہنچی تو دلہن نے کچھ ایسا کام کیا جس کو دیکھ کر دولہا اور اس کے گھر والے بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دوستو، یہ کہانی اتر پردیش کے ایک شہر کی ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے شہباز خان کی بیٹی سمیرہ، یہ نام پہچان چھپانے کے لیے بدلا ہوا ہے، سمیرہ کی سگائی تہا نگر میں رہنے والے فیصل نام کے لڑکے کے ساتھ ہوئی تھی۔ سگائی کے 1 سال کے بعد یعنی حال ہی میں کچھ دنوں پہلے دونوں کی شادی کا بھی دن آ گیا، لیکن شادی کے 2 دن پہلے فیصل نے بلیٹ بائک کی ضد پکڑ لی، یعنی جہیز میں بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور کہنے لگا اگر اسے جہیز میں بلیٹ بائک نہ ملی اس کی بارات لڑکی والوں کے دروازوں سے واپس لوٹ جائے گی، یعنی وہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے بعد شادی کا دن بھی آ گیا۔ لڑکا 250 باراتیوں کے ساتھ بارات لے کر لڑکی والوں کے دروازے پر پہنچ گیا۔ لڑکی والوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے باراتیوں کا استقبال کیا۔ اس کے بعد لڑکی کے والد آئے اور ان لوگوں کو ایک پنڈال میں لے گئے جہاں جہیز کا سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ لڑکی کا باپ ہر ایک چیز ان لوگوں کو دکھا رہا تھا اور ہر چیز کے بارے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ چیز آپ کو کیسی لگی، آپ کو یہ سامان کیسے لگا۔ لڑکے والوں کی طرف سے جواب مل رہا تھا بہت اچھا سامان ہے۔ دوستو، وہی پنڈال میں ایک پلسر بائک بھی کھڑی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا دولہے کی فرمائش۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جن میں لکھا ہوا تھا سسر کی فرمائش، تو کچھ ایسا سامان بھی تھا جن پر لکھا ہوا تھا ساس کی فرمائش۔ خیر، سب لوگوں نے جہیز کا وہ سامان دیکھ کر بہت تعریف کی۔ جہیز بھی اتنا تھا کہ لڑکے والوں کی فرمائش سے زیادہ اور قیمتی بھی، اس لیے سب نے اس کی خوب تعریف کی۔ مگر اس کے بعد جب دولہے کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو جہیز میں بلیٹ نہیں دے رہے بلکہ پلسر بائک دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک بلیٹ بائک نہیں دیں گے میں نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر بیچارے لڑکی والے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے والوں کی بہت خوشامد کی، مگر جہیز کا وہ لالچی دولہا اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے والد نے بتایا انہوں نے بلیٹ کی بکنگ کر دی ہے، جیسے ہی بلیٹ آ جائے گی تو انہیں دے دیں گے۔ لیکن اس بات پر بھی دولہا نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یہ دیکھ کر بیچارے لڑکی والے پریشان ہوتے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بلیٹ کے پیسے لڑکی والوں کو دے دیے۔ وہ دولہا پیسے پا کر بڑا خوش ہوا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس بات کا پتہ دلہن کو چلا، یعنی جب اس بات کے بارے میں دلہن کو پتہ چلا کہ لڑکے نے بلیٹ کی فرمائش کی اور اس کے بغیر نکاح کرنے سے منع کر دیا اور اب اس کے گھر والوں نے اسے بلیٹ کے پیسے دے دیے ہیں، تو دلہن اس بات پر ناراض ہوئی اور دلہن نے اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دلہن کے اس فیصلے سے پوری بارات میں ہڑکمپ مچ گیا۔ کئی لوگ دلہن کے پاس آئے اور دلہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کرنے لگے، مگر اب دلہن اپنے فیصلے پر اڑ گئی اور کہنے لگی کہ اب مجھے بغیر شادی کے رہنا منظور ہے،
لیکن اب اس لالچی لڑکے کے ساتھ شادی کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر لڑکے والے بگڑ گئے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ آخر کار لڑکی والوں کا بھی صبر ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے جہیز کے بھوکے باراتیوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ معاملہ اور زیادہ بڑھتا اس سے پہلے پولیس والوں کو کسی نے فون کر کے بلا لیا۔ اس کے بعد پولیس آئی اور بندھک بنائے ہوئے لوگوں کو تھانے لے گئی۔ لڑکی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنے گھر کو بڑی مشکل سے چلاتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ تہانگر کے ایک لڑکے فیصل کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس وقت جہیز کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جہیز کا سارا سامان بھی جٹایا۔ لیکن شادی سے 2 دن پہلے لڑکا بلیٹ بائک کی مانگ کرنے لگا اور اپنے ضد پر اڑ گیا اور کہنے لگا اسے بلیٹ بائک ملے گی تبھی وہ نکاح کرے گا۔ ہم نے جیسے کر کے پیسے جٹائے اور بلیٹ بائک لینے کے لیے بھی چلے گئے، مگر اس بائک کا اسٹاک نہیں تھا، یعنی بلیٹ بائک کچھ دنوں کے بعد ملتی، اس لیے ہم نے اس کی بکنگ کرا دی۔ اس کے بدلے میں پلسر بائک لے لی، مگر جب لڑکے کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جہیز میں بلیٹ نہیں بلکہ پلسر دے رہے ہیں تو وہ ناراض ہو گیا اور شادی کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکے والوں کو بلیٹ کے پیسے دے دیے، تب جا کر دلہا شادی کے لیے راضی ہوا۔ لیکن جب اس بات کی خبر میری بیٹی سمیرہ تک پہنچی تو اس نے اس جہیز کے لالچی لڑکے کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا اور کہنے لگا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ لڑکی شادی کرنے کے لیے ایسے منع کر دیں گی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں کرتے۔ لڑکے نے کہا مجھے اس بات پر بہت پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سمیرہ کے والد نے اپنے ہی ایک رشتہ دار کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا، جو بول چال اور اخلاق میں بہت اچھا تھا۔ اس کے بعد جو جہیز سجا کر رکھا گیا تھا وہ سب اس لڑکے کے گھر بھجوا دیا گیا۔ آج سمیرہ کے اٹھائے ہوئے ایک قدم کی ہر طرف چرچا ہو رہی ہے اور چاروں طرف سمیرہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اور سمیرہ کے بارے میں اور ایسے جہیز کے لالچی لڑکوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو کہ بیٹوں کی شادی کرنا بہت آسان ہے، لیکن بیٹیوں کی شادی کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، اور یہ ساری مشکلات ہم نے اور آپ نے رسم و رواج کے نام پر، چلن کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ ایسے رسم و رواج کا، جہیز جیسی لعنت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو جہیز کے لالچیوں سے پاک فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔